صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی سچی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے مومنو۔ میں یوں اس کا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو امیر ماننے والو، امام ماننے والو، خلیفہ ماننے والو، معصوم برحق ماننے والو، قسیم النار والجنہ ماننے والو، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اور مولا کو گرمیوں کے روزے بڑے پسند تھے جی، تو ہمیں بھی پسند، مولا کی پسند ہماری پسند ہے۔ جسے مولا پسند کریں جس کام کو، وہ ہمیں پسند کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو اطاعت نہیں ہوگی۔ تو آؤ آج جو ہے نا ایک آیت اور اس کی تفسیر، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، موضوع ہے تزکیہ نفس، روح کیسے پاک ہوتی ہے، روح کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، جب روح بیمار ہو جائے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں ایک آیت عرض کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے اہل مکہ میں رسول بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامیین، جس نے امیین میں رسول بھیجا ہے۔ کون سے رسول ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں تذکرہ ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، امیین میں رسول بھیجا ہے، اس کام کیا ہے رسول کا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے آیات الہی، وہ آیات الہی پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ جیسے وحی آتی ہے ویسے آیات الہی پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم، جو بذریعہ جبرائیل جس طرح حکم آتا ہے، اللہ کے نبی فوراً اپنی امت کو، ماننے والوں کو فوراً وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے وہی سننے والے زیادہ قریبی لوگ کون ہیں؟ قریبی لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی ابن ابی طالب، مولا امام حسن، مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہی سننے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا وہی سنا دیتے ہیں، آیات الہی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا کام اللہ کے نبی کا کون سا تھا؟ اور فرمایا یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ جب روح زنگ آلود ہو جائے، یعنی گناہ کا ارتکاب انسان سے ہو جائے، گناہ گار ہو جائے، اور روح کو پاک اللہ کے نبی پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے ہیں، انسان کے پاک رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہستیاں خود پاک ہیں، تو یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کے روحیں بھی پاک ہو جائیں، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، توبہ میں جلدی کرتے ہیں، دوسرا جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ہستیاں خود بھی پاک ہیں، دوسروں کو بھی پاک کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اس لیے فرمایا دو کام ہو گئے، پہلا کام اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، دوسرا تزکیہ نفس کے لیے ہے، تاکہ روح انسان کے اور بدن، یہ سارا جو ہے نا نظام، یہ پاک ہو جائے۔ روح کو پاک کرنے کے لیے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔
اور بین قانون من قبل لفی ضلال مبین، قبل اس کے کہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے، اور عرب کے بدو پہلے کیا تھے، کیسے تھے، غیر مہذب تھے، کوئی دین والی بات نہیں تھی، بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو زندہ دفن کر دیتے تھے، کوئی اخلاق نہیں تھا، یعنی دنیا کے سخت ترین لوگوں میں سے اہل مکہ تھے، بد اخلاق بھی تھے، تہذیب نفس نہیں تھی، نہ کوئی دین کی کوئی بات نہیں تھی، سخت ترین لوگوں میں اللہ نے امین صادق سچا رحمت للعالمین ایسا نبی بھیجا ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو اسی ضمن میں عرض کرنے لگا ہوں، جب روح بیمار ہو جائے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر بدن بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ دوائی بھی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے علاج معالجے کے لیے وہ اس کا جو ہے چیک اپ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، اور وہ کیا ہے بدن کی بیماری اس کا علاج کر سکتا ہے، بیمار ہے، بخار ہے، کوئی اور دل کی بیماری ہے، کوئی اور کوئی چیز ہے تو علاج کرتا ہے، لیکن روح کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتا ہے۔ روح کی بیماریاں کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ جب روح بیمار ہو جائے اور روح کو پاک کرنے، مثلا جھوٹ بولتا ہے، یہ روح کی بیماری ہے، یہ ڈاکٹر اس کے پاس علاج نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، وہ کہے گا میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، وہ کہے گا میں زہر کا ٹیکہ لگا کے اسے ختم تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ روح جناب اسے جن نظر آتے ہیں، ہر طرف دیکھتا ہے، وہ کہے گا جنات کا میرے پاس علاج نہیں ہے، اسے کسی اور کے پاس لے جاؤ، تو میں بدن کا معالج ہوں۔ تو اس لیے پھر اگر یہ کیا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ڈاکٹر کہے گا میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ جناب علی ڈاکٹر صاحب یہ حسد کرتا ہے، ڈاکٹر کہے گا میرے پاس علاج نہیں ہے، جناب والی یہ لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، میرے پاس علاج نہیں ہے، جناب والی یہ بد اخلاق ہے، میرے پاس، وہ کہے گا علاج نہیں ہے۔ ان کے پاس جاؤ جو اس کے معالج حقیقی ہیں، آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ ان بیماریوں کے معالج حقیقی کون ہیں۔ وہ 14 معصوم ہستیاں ہیں جس کے دروازے پہ چلے جاؤ، نہ کوئی پرچی کی ضرورت ہے، نہ کوئی فیس کی ضرورت ہے، جس ایک کے دروازہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، جس دروازے پہ چلے جاؤ گے نہ وہاں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، نہ فیس دینی پڑے گی، کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کے ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر ہوگا تو بڑا علاج ہوگا، باہر کے ملک میں جائیں گے تو زیادہ خرچہ ہوگا، لیکن یہاں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ مولا علی کے دروازے پہ چلے جاؤ، مولا یہ حسد کرتا ہے، مولا فرمائیں گے کہ الحسد یاکل الایمان، حسد تو یہ ایمان کو جلا دیتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، تو یہ علاج ہے، مولا نے نسخہ دے دیا، لیکن نسخہ یہ کس پہ اثر انداز ہوگا، کس پہ اثر کرے گا؟ جس کے سینے میں حقیقی محبت ہوگی، جھوٹی محبت نہیں ہے زبان سے، یا علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، ایسا نہیں ہے، حقیقی محبت ہوگی تب یہ نسخہ اثر کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ مولا یہ نماز نہیں پڑھتا، مولا فرمائے گے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے۔ مولا یہ شراب پیتا ہے، مولا فرمائے گے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، بت، پانسے وغیرہ یہ سارے کیا ہیں؟ رجس ہیں، گندگی ہے شیطان کی طرف سے، تم ان سے بچو۔ مولا نے نسخہ دیا ہے، مولا نے حکم دیا ہے، اگر ہم ماننے والے ہیں حقیقی، شرط ہے کہ سینے میں محبت سچی ہو، سچی ہوگی تب ہم رکیں گے۔ آؤ عزیزان گرامی، اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بڑے تیزی سے ایک جو ہے نا لسٹ بیان کرنے لگا ہوں کہ روح کی بیماریاں کون سی ہیں، روح کی بیماریاں کون سی ہیں۔ روح کی بیماری، جھوٹ بولنا روح کی بیماری ہے، جھوٹ بولتا ہے اس کی روح بیمار ہے۔ اور کون سی ہے؟ غیبت کرنا، آدمی سامنے آ جائے، جناب ماشاءاللہ شاہ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، آپ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، تو جب وہ چلا جائے کہے کہ اس جیسا کمینہ کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے، منہ پہ صلواتیں پڑھنا، تعریف کرنا، اور کان پشت پیچھے جو ہے نا لان تان کرنا، اس جیسا فراڈی کوئی نہیں ہے۔ جب آیا تو لبیک جناب کیا کہنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، جی اس طرح کر کے، جب وہ چلا جائے تو چاہنا یہ جیسا کمینہ کو، یہ کیا غیبت ہے۔ اس ضمن میں میرا دل چاہتا ہے کل میں ایک درس دوں،
تو عزیزان گرامی غیبت روح کی بیماری ہے، روح بیمار ہے، جھوٹ بولتا ہے روح کا بیمار ہے۔ الیکشن سے پہلے جی سڑکیں بنوا دیں گے، بجلی دیں گے، فلاں بڑے بڑے منصوبے دیں گے، جب جیت جاتے ہیں تو دروازے پہ چلے جاؤ تو وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، روح بیمار ہوتی ہے ان کی۔ اب پہلے کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ سچا ہے یا کیسا ہے، یہ روح بیمار ہے۔ جھوٹ بولنا روح کی بیماری، اور چوری کرنا یہ بھی روح کی بیمار ہے، اور خیانت کرنا، کوئی کسی نے امانت میں رکھی اس کے جو ہے نا سارے اپنے پاس ہڑپ کر جانا۔ حکم تو یہ ہے جو چیز جیسے ہے ویسے ہی پلٹا کر دو، تو کیا ہے خیانت کرنا روح بیمار ہے۔ وعدہ خلافی کرنا روح بیمار ہے، روح کی بیماری ہے۔ حسد کرنا روح کی بیماری ہے۔ بغض رکھنا، کسی کے مومن کے بارے میں بغض رکھتا ہے، روح بیمار ہے۔ اور رشوت لینا دینا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، روح بیمار ہے۔ اور فرمایا شراب پینا روح کی بیماری ہے، اور تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کی روح بیمار ہے۔ بس میں ہوں، تکبر چند چیزیں کی وجہ سے، علم کی وجہ سے تکبر، میں جیسا عالم کوئی نہیں، مال کا تکبر، مالدار میں ہوں، اولاد میری زیادہ، حسن میرا زیادہ، مربع میرے زیادہ، کوٹھیاں میری زیادہ، یہ مال حسن جمال منصب کی وجہ سے تکبر ہے، روح بیمار ہے۔ اور فرمایا طمع کرنا روح بیمار ہے، طمع روح کی بیماری ہے۔ حرص کرنا روح بیمار ہے، شرک کرنا روح بیمار ہے۔ اور مومن کو اذیت پہنچانا، کسی مومن کو اذیت پہنچانا خطرناک بیماری ہے۔ مومن کو تکلیف پہنچانا، موالی ہو ایک دوسرے کو اذیت پہنچائیں۔ ہمارے ساتویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کعبے سے گفتگو کر رہے ہیں، مولا کعبے سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کعبے سے گفتگو، مولا سامنے کعبے کے ہیں، کعبے سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا کعبہ تیری بڑی عظمت، تیری بڑی شان، تیری بڑی شان، لیکن فرمایا جس سینے میں ہماری ولا ہے اس کا حق، اس کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ جس سینے میں محبت حسین ہو اس کا احترام کعبے سے زیادہ، اور جس سینے میں جو مومن ہو کسی کو اذیت پہنچائے تو وہ بدترین انسان ہے۔ تو یہی فرمایا مومن کو اذیت پہنچانا روح کی بیماری ہے۔ تو فرمایا زنا کرنا روح کی بیماری ہے، گانا سننا روح کی بیماری ہے۔ قرآن میں ٹائم نہیں ہے میں بیان کرتا، آیات الہی ہیں۔ اور والدین کی نافرمانی کرنا روح کی بیماری ہے، اور اولی الامر کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کے رسول کی، چہاردہ معصومین کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری ہے۔ فرمایا فتنہ پھیلانا، لوگوں کو لڑانا، یہ قتل سے سنگین جرم ہے۔ فتنہ پھیلانا، فرمایا فتنہ پھیلانا روح کی بیماری ہے۔ نماز نہ پڑھنا روح کی بیماری ہے۔ روزہ نہ رکھنا روح کی بیماری ہے۔ حج ترک کر دینا، حج واجب تھا چھوڑ دیا، روح بیمار ہے۔ تو جناب علی خمس سادات کا حق نہ دینا یہ روح کی بیماری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا سادات کا بڑا احترام ہے، اور میں نے 2 دروس کے اندر یہ بیان کیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری اولاد کا احترام کرو، اکرم اولادی الصالحین لی والطالحین للہ، سادات کا احترام کرو، نیک ہے تو اللہ کے لیے، بد ہے تو میری وجہ سے۔ ہاں اگر سید بد عقیدہ ہو جائے، آل محمد کے دشمنوں کو مانے تو پھر اس کا احترام ختم ہو جائے گا، لیکن حسبی نسبی سید ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اگر گناہگار ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا میری اولاد کا احترام کرو، نصیحت کر سکتے ہو لیکن احترام واجب ہے۔ ایک سید غیر سید کے مقابلے میں ایک نیکی کرے گا دگنا اجر ملے گا، ایک برائی کرے گا دگنی سزا ملے گی، یہ شریعت کا معاملہ ہے، اس لیے تقدس زیادہ ہے۔ سید کا احترام ہمارے اوپر کیا ہے، واجب ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کیا کہ خمس نہ دینا یہ روح کی بیماری ہے، اور فرمایا مومن کو گالی دینا روح کی بیماری ہے، اس کی روح بیمار ہے، کوئی مومن کسی کو گالی نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا مومنین کو آپس میں لڑانا روح کی بیماری ہے، اور زمین پہ فساد پھیلانا روح کی بیماری ہے،
اور فرمایا جوا کھیلنا روح کی بیماری ہے، بد اخلاقی روح کی بیماری ہے، سود کھانا روح کی بیماری ہے، مخلوق خدا پر ظلم کرنا روح کی بیماری ہے، یتیموں کا مال کھانا روح کی بیماری ہے، اور کسی کو قتل کرنا روح کو بیماری ہے۔ یہ ساریاں روح کی بیماریاں ہیں۔ کیسے پاک ہوگی؟ جب کسی 14 میں معصوم ہستیوں میں سے کسی ایک کے دروازے پہ چلے جاؤ، جو پہلے بھی محمد آخر بھی محمد، سارے محمد، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، وہاں جاؤ گے تو یہی آواز آئے گی کیا کہ ہمارے ماننے والوں اپنے روح کو پاک کرو۔ اگر ہم سچے موالی ہیں تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جب ہماری روح پاک ہو جائے گی پھر جنت میں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے مطابق زندگی بسر، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے، پھر جنت میں موت بھی نہیں آئے گی، ابدی زندگی ہے، روح پاک ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ایسے حقائق ہیں کہ ہمارے لوگوں کا مزاج اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جھوٹ خرافات لوگ زیادہ سنتے ہیں، تماشا لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، قرآن اور 14 معصومین علیہ السلام کے فرمودات کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے، جو قرآن کے وارث ہیں، شریعت کے وارث ہیں، پاک ہستیاں ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ تو پھر جنت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے۔ آخر میں دعا کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور 14 معصومین علیہ السلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔